رشیدہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر رکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ میکائل اپنی زوجہ کو لے کر ان سے الگ ہو رہا ہے، وہ تڑپ اٹھی تھی۔ میکائل سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ رشیدہ نے اس کی آہٹ پا کر جلدی سے پلو سے اپنی ناک پہنچی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، مگر رشیدہ نے اس کی طرف دیکھنے کی زحمت تک نہیں کی۔ تائی جان، اس نے ناگواری سے ناک سکوڑی۔ میری بات سنیں تائی جان، وہ دھیمے مگر اٹل لہجے میں پھر سے مخاطب ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ میری بیوی کے ساتھ اپنا رویہ نرم کر سکتی ہیں تو میں اپنا ارادہ بدل سکتا ہوں۔ نہیں جاتا خان حویلی سے، میں مرنا پسند کروں گی میکائل۔ ایک سیکنڈ بغیر ضائع کیے رشیدہ نے صفاقی سے اس کا مان توڑا تھا۔ آپ سے میں ہر بار تلخ نہیں ہو سکتا، اور اپنی صاحبہ پر میں ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے لفظوں میں وہی دباؤ برقرار تھا۔ مجھے اللہ نے نگران بنایا ہے اور میرا کام رشتوں میں انصاف قائم رکھنا ہے۔ رشیدہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا، جو اس کے یاد کرنے پر بھی بھول رہا تھا کہ وہ لڑکی ونی ہے۔ بہتر ہے کہ تم مجھے اسلام نہ پڑھاؤ، وہ لڑکی میری گنہگار ہے۔ کیا اللہ نے قصاص کا بدلہ قصاص نہیں بتایا؟ بالکل بتایا ہے۔ اس نے سرد مہری سے اس کی بات کاٹی تھی۔ مگر صاحبہ آپ کی گنہگار نہیں ہے، اور نہ ہی وہ قصاص کے مستحق ہے۔ وقت آنے پر سب علم ہو جائے گا آپ کو۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی کہہ رہا ہوں، حارث کی موت اتنا معمولی معمہ نہیں ہے۔ ذرا سوچیں، خان سے بات کریں کہ کن کن سے انہوں نے دشمنیاں پال رکھی ہیں۔ سب نے دیکھا تھا میکائل، رشیدہ نے ہسٹریائی انداز میں ماضی کو دہرانے لگی تھی۔ میں نے دیکھا تھا، اس کا جسم نیلا پڑ گیا تھا، اس کی لاش سبز ندی کے اوپر تیر رہی تھی۔ مرنے کے بعد بھی اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھنے لگی جیسے کلیجہ پھٹنے کو ہو۔ میکائل نے اپنی نیلی آنکھیں ان کے چہرے پر جمائی تھیں۔ اپنی بات پر غور کرے تائیں، اگر اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی تو اس کا مطلب واضح ہے کہ کسی نے اسے کچھ کھلایا تھا۔ وہ وقفہ کرنے لگا۔ اس کی موت کی وجہ کچھ اور بنی تھی۔ کیا آپ نے پہلے کبھی ایسی موت دیکھی تھی کہ مرنے کے بعد بھی منہ سے جھاگ نکل رہی ہو؟ ہاں میں نے دیکھا ہے میکائل۔ رشیدہ کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھیں۔ اسماعیل جبل خان کے منہ سے بھی اسی طرح جھاگ نکل رہی تھی۔ وہ حواس پاختہ ہو کر جیسے گڑے مردوں کو ایک قبر کو کھولنے لگی تھی۔ میکائل کے چہرے پر ایک گہرا سکون ابھرا، جیسے اسے اپنی الجھن کا سراغ مل گیا ہو۔ کیا آپ کو واقعی یاد ہے ایسا حقیقت میں ہوا تھا؟ مطلب اسماعیل جبل خان کی موت دشمنوں کی گاڑی کی ٹکر سے نہیں ہوئی تھی، ان کو بھی کچھ ایسا ہی کھلایا گیا تھا۔ مجھے یاد ہے تمہارے ابا، ان کے منہ سے بھی جھاگ نکل رہی تھی۔ کفن بھی ہم نے الگ روئی ان کے جبڑے کے پاس رکھی تھی تاکہ وہ جگہ پلید نہ ہو۔ اور حارث کے ساتھ بھی ایسا کیا تھا۔ میں نے اپنے سفید دوپٹے سے اپنے ہاتھوں حارث کے منہ سے نکلے جھاگ کو صاف کیا تھا۔ زبان لڑکھڑائی تھی، آنکھیں ابل کر ایک مخصوص غیر مرئی نقطے پر ٹھہر گئی تھی۔ جو راز وہ سننا چاہتا تھا وہ سن چکا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات واپس اپنی سرد اور سنجیدہ حالت میں لوٹ آئے تھے۔ مجھے اجازت دیجیے تائی جان، آپ سے روز ملنے آؤں گا۔ حارث کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ وہ آخری بار ان کے سامنے جھکا۔ رشیدہ نے بے حواس ہو کر شفقت اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا، جیسے کچھ یاد آیا، کچھ بہت شدید، لا تلافی اور بہت دردناک۔ میکائل رشیدہ کو دیکھ رہا تھا، جو ہوش کے ناتواں کندھوں پر چل رہی تھی، اس لیے یہ بناتی دوری وہ یاد نہیں رکھنے والی تھی۔ اس نے رخ موڑا تھا، سامنے دیکھا تو مرجینا تیسری سیڑھی پر کھڑی انہی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی اور اپنی دوری مٹانے لگا۔ چلیں صاحبہ، اس نے اپنے سر کو ہلکی سے جنبش دے کر سوالیہ تاثر دیا، یعنی بات پتھر پر لکیر نہیں تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بالکل خالی ہاتھ اپنے سردار کے پیچھے چل پڑی تھی۔ گاڑی کے راج میں کھڑی تھی۔ ڈرائیور اور مسلح گارڈز ارد گرد الرٹ پوزیشن میں کھڑے تھے۔ سردار نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ مرجینا نے اپنا نیم منہ چادر سے ڈھانپ لیا تھا، پھر اس کے قدموں میں تیزی آئی تھی۔ سنیں مرد حضرات، کوئی بھی اوپر نہیں دیکھے گا، سردارنی آ رہی ہیں۔ اس نے تمام گارڈز کی جانب دیکھ کر ایک حاکمانہ کڑک کے ساتھ حکم دیا تھا، اور پھر سردار کی بات پتھر پر لکیر ثابت ہوئی۔ گارڈز کی نظریں زمین میں قارون کے خزانے ڈھونڈنے لگی تھیں۔ وہ خود بھی شدید احترام کے ساتھ جھکی گردن سے گاڑی کا اگلا دروازہ اس کے لیے کھولنے لگا تھا۔ مرجینا نے ایک چور نظر اس مرد آہن کی جھکی پلکوں پر ڈالی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا مان جاگا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ڈرائیونگ کی نشست خود اس نے سنبھالی تھی۔ درمیانی رفتار سے اس کی فراری خان حویلی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دور نکلنے لگی تھی۔ ایک ہفتے بعد اس نے اپنے گاؤں کے ان لہلہاتے کھیتوں کو دیکھا تھا۔ گاڑی کی کھڑکیاں بند تھیں، مگر وہ پھر بھی مسلسل باہر دیکھ رہی تھی۔ اندر سے سب کچھ سیاہ شیشوں کی وجہ سے گندمی رنگت کا لگ رہا تھا۔ کھیتوں کا حسن دیکھ کر اس کے نازک ہونٹ آہستہ سے ایک دلکش مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے تھے۔
سردار نے اس کے چہرے کے تاثرات کو بھانپتے ہوئے فراری کے شیشے نیچے کر دیے تھے۔ سحر کی خون خوا باہر سے آئی اور اس کے کومل چہرے سے ٹکرا کر گزرنے لگی تھی۔ وہ سکون سے اپنے چہرے سے نقاب ہٹانے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا تھا، مگر اس کی پوری توجہ کا مرکز صرف اپنی ڈرائیونگ پر تھا۔ چہرہ بالکل عاری سا تھا۔ وہ دوبارہ گاڑی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ ایک بار پھر اسے محسوس ہوا کہ کسی نرم تپش کے حصار نے اس کے وجود کو جکڑ لیا ہے۔ وہ نظریں جو بظاہر سامنے تھیں اسے اپنے وجود پر رینگتی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ دوبارہ اپنے ساتھ بیٹھے شخص کی جانب دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ کیا ہوا سرمئی صاحبہ؟ اپنی نظروں کا تصادم اس کے چہرے سے کیے بغیر وہ انتہائی دھیمی اور گہرے لہجے میں پوچھنے لگا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہہ دینا بھی مشکل ہو کہ کیا؟ میکائل نے سائیڈ پوسٹ سے اسے دیکھا۔ وہ بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ نہیں کچھ نہیں، نظریں چوری ہونے لگی تھیں۔ میری موجودگی آپ کے اعصاب پر اتنا اثر کر رہی ہے؟ وہی بول دیا تھا جو وہ چھپا رہی تھی۔ ایسا تو ہرگز نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ مرجینا نے چہرے پر مصنوعی سختی لائی تھی۔ آپ کہہ رہی ہیں تو مان لیتا ہوں۔ اس نے سر بھی ہلایا تھا، یعنی ڈبل کنفیشن۔ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میری ذات متاثر ہو رہی ہو؟ اپنی بات کا مان رکھنے کے لیے وہ ضد پر اتر آئی تھی۔ مجھے تو یہی لگتا ہے، کیونکہ میں نے ہر بار اپنے سامنے آپ کی آنکھوں میں خوف، جھجک اور کچھ اور بھی بہت خاص دیکھا ہے، جسے میں ابھی کوئی نام نہیں دے سکتا۔ میکائل نے فرنٹ شیشے میں اس کا عکس دیکھا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک گہرا رنگ ابھرا تھا۔ اس کے پاس کوئی دفاع نہیں رہا تھا۔ معذرت چاہتا ہوں اگر میرا کہا ہوا آپ کو سچ لگا ہو۔ خدا کی کرم ہے، کیونکہ محبوب کی خاموشی بھی بولتی ہے، اور وہی بول جو محبوب کا سمجھ گیا تھا۔ اتنا سچ بھی نہیں بولنا چاہیے تھا خان۔ اس نے نروٹھے پن سے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ میں ہوں بڑا گنہگار، اس لیے اللہ سے ڈر بھی بہت لگتا ہے۔ اگر میرے جھوٹ بولنے کا گناہ آپ اپنے ذمہ لیتی ہیں۔ گاڑی کی رفتار تھوڑی دھیمی ہوئی تھی، تو میں سرتا پیر جھوٹ کی مورت بن سکتا ہوں۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنسی تھی۔ ہاں ویسے بھی میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں اللہ سے کہہ دیجیے گا کہ مرجینا نے سچ بولنے سے منع کر رکھا ہے، اور آپ تو اتنی سخی ہیں کہ میری کوئی بات ٹال ہی نہیں سکتے۔ وہ ایک لمبی اور بھاری سانس کھینچی تھی۔ خدا گواہ ہے صاحبہ، میں آپ کی کسی بھی بات کی تردید نہیں کر سکتا۔ اتنی سنجیدگی اور سچائی سے اعتراف ہوا کہ وہ ایک بار پھر لاجواب ہو کر رہ گئی تھی۔ اور اگر کبھی کرتی تو؟ اس نے اگلا سوال داغا۔ وہ یہ پوچھنا نہیں چاہتی تھی، مگر جتنا مان وہ اس مرد آہین پر محسوس کرنے لگی تھی وہ خود کو روک نہ پائی۔ اگر کبھی آپ کو رد کیا میں نے، تو پھر مجھے صرف اپنا دل ہی نہیں بلکہ گردہ، پھیپھڑا، جگر سب مارنے پڑیں گے۔ مرجینا کو اپنے دل کی دھڑکن اپنے ہی کانوں میں سنائی دینے لگی تھی۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ آپ مر جائیں گے خان۔ کسی کے لیے خود کو اتنا رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے پلو پر بنے پھولوں پر وہ گول گول انگلی گھمانا شروع کر دی۔ صاحبہ جانتی ہیں، اس نے گاڑی کا رخ ایک موڑ پر موڑا تھا، میکائل جبل خان کی جان کہانی کے آخر میں آپ ہی کے ہاتھوں سے لی جائے گی۔ وہ پہلی بار جب سے وہ اس گاڑی میں بیٹھے تھے سڑک سے نظریں ہٹا کر اپنی نیلی آنکھوں کے تمام سحر اور شدت کے ساتھ اسے براہ راست دیکھنے لگا تھا۔ خان یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا تھا۔ کیا میں کوئی جلاد نہیں لگتی ہوں آپ کو؟ اس کا یوں بلا واسطہ خود کو ان سے بے رحم کہنا ناگوار گزرا تھا۔ آپ انصاف کریں گی، اور ہر تلوار اٹھانے والا جلاد نہیں ہوتا۔ اور اس راجیت کے ایک ایک درجے پر سردار بڑی مہارت سے چڑھ رہا تھا، اور مرجینا اس کے پیچھے الجھتی جا رہی تھی۔ کیا آپ گنہگار ہیں؟ میکائل کے چہرے پر تھکن، اداسی اور ماضی کا ایک سایہ لہرایا تھا۔ پہلے دل بہت بھاری ہو رہا ہے، پھر کبھی اس سوال کا جواب دے دوں؟ کیا وہ مہلت مانگ سکتا ہے؟ ہاں، وہ اجازت مانگ رہا تھا، اور ملک عقیدت کا سر اسپات میں ہل گیا تھا۔ گاڑی ایک بہت بڑی باروب حویلی کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ گارڈز نے لپک کر دروازہ کھولا تھا۔ میکائل پہلے اترا تھا۔ مرجینا گاڑی کا دروازہ کھول کر اترنے والی تھی کہ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، کندھوں پر پڑا مردانہ شال اور نیلی آنکھوں میں انتہا کا احترام لیے ہوئے۔ کیا آپ کو میرا سہارا چاہیے؟ اس نے اپنے مضبوط بازو مرجینا کے نازک ہاتھ کے سہارے کے لیے آگے بڑھا دیا تھا، مگر اس نے اپنی انا اور حیا کو قائم رکھا تھا۔ اس کا سہارا لیے بغیر اونچی فراری سے اپنے لمبے آنچل اور بھاری فراک کو سنبھالتے ہوئے خود ہی نیچے اتری تھی۔ سردار نے اس کے اس انکار کا برا نہیں منایا، نہ ہی اس کی پیشانی پر کوئی بل آیا تھا۔ اسی پرسکون اور مطمئن چہرے کے ساتھ وہ مرجینا کے پیچھے گاڑی کا دروازہ بند کرنے لگا، اور پھر وہ خاموشی کے ساتھ سردار کی ہمراہی میں جبل خان کی حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ میں کہاں رہوں گی؟ ڈرائنگ روم کی کشادہ راہداری سے گزرتے ہوئے وہ تجسس سے پوچھنے لگی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ ہم کہاں رہیں گے۔ قدم سست پڑے تاکہ وہ ہم قدم چلنے لگے۔ میں اور آپ ہمیشہ الگ رہیں گے۔ زبردستی کے رشتے پھلتے پھولتے نہیں ہیں، اور نکاح جو دلوں پر اثر نہ کرے وہ بے معنی ہے۔ مختصر یہ کہ خاندان بھی تباہ، آنے والی نسل کا مستقبل بھی داؤ پر، اور بیچاری عورت کا تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے۔ میکائل کے چہرے پر تھکاوٹ نمایاں تھی، مگر اس کی کئی باتوں کی شدت سے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔
آپ ایک شدید عورت پرست عورت ہو، مجھے آج علم ہوا۔ نیلی آنکھیں اس کے ہر بدلتے تاثر کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ ناگوار تاثرات چہرے پر سجائے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اس وڈیرے نظام میں اگر بات مرد اور عورت کے حقوق کے بٹوارے تک محدود ہوتی تو میں برابری پر بھی ایمان لے آتی، مگر آپ جیسے مردوں کے سامنے کھڑے رہنے کے لیے مجھے عورت پرست ہونا ہی پڑے گا۔ ہم تالی کا آدھا حصہ نہیں، چوتھائی بھی نہیں، بلکہ اس مٹھی بھر ریت کے مانند ہے جو صحرا میں ہاتھ سے پھسلنے کے بعد بس ذرا سا نشان چھوڑ جاتی ہے۔ اس نے اشتعال میں بات تو نہیں کی، ہاں تقریر کا اختتام کر دیا تھا۔ کتنا بولتی ہو آپ صاحبہ، میں نے کہا نا سر میں درد ہے، مہربانی فرمائی اور میرے لیے ایک کپ چائے کا بندوبست کریں۔ وہ ڈرائنگ روم میں پڑے بڑے سے سفید صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ اس کو گھورنے لگی تھی۔ میرا بولنا بھی برا لگتا ہے، میرا وجود ہی فضول ہے، مجھے مر جانا چاہیے کہ آپ کی زندگی میں ٹانگ اڑا کر اسے مزید اجیرن کر دیا ہے۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ اس کے سرسوں رنگ کے آنچل کا پلو اس کی کھردری انگلیوں کے شکنجے میں آ گیا تھا۔ آپ بے شک بولا کریں، مگر وہ نہیں جو خود سے سوچ کر گھڑ لیتی ہو۔ دیکھیے ایک لمحے میں ہی آپ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، حالانکہ میں خود کو بہت اچھا شوہر سمجھتا ہوں۔ تو اب آپ کو میری عقل پر بھی سوال ہے؟ ہوگا کیوں نہیں، ویسے میں مانتی ہوں آپ کا وہ ناقص العقل والا فلسفہ، کیونکہ یہ مجھ جیسی عورتوں پر ہی پورا اترتا ہے۔ جو عورت اپنا راستہ خود بنائے، آپ مرد لوگ ان کو ناقص شرم ہی تو کہتے ہیں۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر اپنی سرمئی آنکھیں گھماتے ہوئے بولی تھی، آپ کو کسی نے بتایا نہیں آپ اس طرح بے خوف اور زندہ دلی سے بولتے ہوئے کتنے ہی سینوں میں دلوں کا بار فتح کر سکتی ہو؟ کھلاڑی تھا سردار، اس کے گالوں نے سرخی کی چادر اوڑھی تھی، کسی کو اور کو تو پتہ نہیں، مگر ابھی تو خود اس کا دل بار فتح ہوا تھا۔ سامنے موجود شخص کی نشیلی سرخ ڈوریوں والی نیلی آنکھوں کو وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، لہٰذا نظروں کا زاویہ بدل گیا۔ وہ یقین نہیں دلانا چاہتی تھی کہ اس کی بات کا اثر ہوا ہے، اور اثر بھی بے مثال ہوا ہے۔ میں آپ کے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں، سو یہی صحیح بہانہ گھڑ لیا تھا، لیکن کچن کا راستہ تو آپ کو معلوم نہیں۔ سرسوں رنگ کا آنچل ہنوز اس کی گرفت میں تھا۔ ہاں تو آپ آئیے نا میرے ساتھ، اتنی زحمت تو کر ہی سکتے ہیں۔ حکم ملا تھا، طنز بھی کر لیا تھا۔ ارے آپ کے لیے تو دنیا بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ 2 انگلیوں سے اپنی پیشانی کو مسل رہا تھا۔ لیکن میرا پلو تو چھوڑ دیں۔ وہ کھڑا ہوا، پھر اس کے کچھ قریب گیا۔ مجھے راستہ دکھاؤ گی تو اللہ دگنا اجر دے گا، کیونکہ ایک تو آپ بیوی ہیں، دوسرا اچھائی کے کام میں ثواب ملتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی خان، آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے اور زبان مبارک سے ایسی گوہر افشانیاں ہو رہی ہیں کہ مجھے شبہ ہونے لگا ہے کہ آپ صرف مجھ سے اپنی خدمتیں کروانا چاہتے ہیں۔ آپ کا فرض ہے کہ میرا خیال رکھیں، کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ازدواجی فرائض کا علم نہیں ہے؟ مرجینا کے پاس اس دلیل کا کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ میں جانتی ہوں سب کچھ اور کر بھی رہی ہوں، آپ نے ہی تو روک رکھا ہے، مجھے کچن کا راستہ دکھائیں۔ وہ ہنکارا بھرنے لگا۔ اللہ اللہ، اس انسان کو میں کتنا کچھ سنانا چاہتی ہوں، مگر زبان خود بخود قابو پکڑ لیتی ہے۔ وہ دل میں گویا ہوئی تھی، اس سے آگے وہ چل رہا تھا، اور مرجینا کی نظریں اس نیلی زمرد کی انگوٹھی پر تھیں جو اس کی انگلی کی زینت بنی ہوئی تھی۔ سامنے سے آتی ہوئی سیڑھیاں 2 کمروں کے ساتھ ایک کچن کونے میں بنا ہوا تھا۔ وہ دونوں وہیں داخل ہوئے۔ یہ ہے آپ کی منزل، مہربانی کریں اپنے ہاتھ کے ذائقے کا جادو دکھائیں اور ایک کڑک سے چائے میری خدمت میں پیش فرمائیں۔ کہیں کہ بادشاہ سلامت تو نہیں لگے جو ایسے حکم دے رہے ہیں؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ ایک خار سی محسوس ہوئی تھی اس بندے کی اچھائی سے۔ اس نے تلاشی لی، 1-2 شیلفوں کے پھر تیسرے شیلف سے چائے کی پتی ملی، فریزر سے دودھ نکالا اور ایک پتیلی میں پانی ڈالے چولہے پر رکھنے لگی۔ سردار بے اختیار بے آواز ہنسنے لگا، کیونکہ وہ اس کے ہاتھوں کی غیر معمولی برق رفتاری چشمے دوش کر رہا تھا، جو کبھی جلدی میں ایک چیز گراتی اور کبھی دوسری، جیسے اس کے پیچھے کوئی جن کھڑا ہو، اس کا شوہر نہیں۔ اب شکر کتنا لیں گے؟ کچھ دیر بعد وہ کپ میں چائے ڈالتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ نہ ڈالیں۔ میں نے بالکل بھی نہیں ڈالی، مطلب چائے بہت پھیکی ہے۔ کس نے کہا پھیکی ہے؟ وہ جس انداز میں کہہ رہا تھا اسے شک ہونے لگا تھا۔ چائے میں نے بنائی ہے، میں جانتی ہوں کہ یہ پھیکی ہے۔ وہ کپ ان کے سامنے کرنے لگی تھی۔ آپ نے گھون بھرا میری چائے سے؟ وہ بھونج کہاں سی گئی تھی۔ ہاں نہیں، لیکن میں چیک کر رہی تھی، میں نے الائچی اور تھوڑی سی کریم ڈالی تھی نا، اس لیے۔ سرمئی صاحبہ، میں نے تو نہیں کہا کہ بری بنی ہے۔ وہ دوسرا گھون بھرنے لگا، اس کے سامنے کھڑی وہ انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ مگر شاید مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے کچھ بھی پکانے کے بعد خود چکھنے کی عادت ہے، لیکن میں آئندہ احتیاط کروں گی۔ پھر تو آپ کو زحمت کرنی پڑے گی میری ہر چائے میں شکر ڈالنے کی، بہتر ہے کہ آپ یہ عادت نہ بدلیں۔ اس نے اپنی زبان لبوں پر پھیری تھی۔ کیا آپ ہر وقت ایسی باتیں کرتے ہیں؟ کیسی باتیں؟ وہ تیسرا گھون بھرنے لگا تھا۔ یہ تیکھی سی، دوسروں کو الجھانے والی باتیں۔ آج اس نے اس کی سرمئی آنکھوں میں پہلی بار معصومیت دیکھی تھی۔ وہ نرم فطرت کی مالک تھی۔ صاحبہ، آپ کو میرا یہ انداز برا لگتا ہے؟ اگر آپ چاہیں تو میرا وہ بانس کی طرح سیدھا بے لچک روپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے برا نہیں لگتا، آپ بس… زبان تانتوں تلے دبا گئی تھی۔ آپ یہ کس طرح ابھی مجھے دیکھ رہے ہیں؟ میں کیسے دیکھ رہا ہوں میں نہیں جانتا۔
میں بھی نہیں جانتی، آپ باقی لوگوں کی طرح مجھ سے بھی بات کریں، میں آرام سے رہوں گی۔ تھوڑا سا توقف کر کے اس کا ایک دلکش قہقہا گونجا تھا، حتیٰ کہ جواب بھی نہیں دے پایا تھا۔ عجیب، وہ ایک نیا خطاب انہیں دے چکی تھی جسے وہ سن چکا تھا اور رد عمل میں ایک بھویں اٹھانے لگا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ دل سینہ توڑ کر دھڑکنے جا رہا ہے۔ اس نے فرار چاہا تھا، وہ پلٹی تھی، پھر سامنے گندے برتنوں کو بیسن میں دھونے کے لیے رکھنے لگی۔ شام کی نیلی روشنی گاؤں کے سبزے سے ٹکرا رہی تھی۔ حسب معمول شیشم کے درختوں کے نیچے ارد گرد سرداران بیٹھے ہوئے تھے۔ سردار میکائل آ چکا تھا۔ سر پر بندھی دستار اس کے وقار میں اضافہ کر رہی تھی، جبکہ ہاتھ میں موجود تسبیح اس کی شخصیت کو مزید روب عطا کر رہی تھی۔ نیلی آنکھیں سنجیدہ تھیں، مگر ان میں مکاری کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اس کا پورا وجود وقار اور جمال کا پیکر محسوس ہوتا تھا۔ جو ہی وہ اپنی نشست پر بیٹھنے لگا، زبانوں پر جاری ٹہمگوئیاں یکدم تھم گئیں، تمام نظریں اسی پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ تسبیح کے آخری دانے کو آہستگی سے گھمانے لگا۔ کنارے پر کھڑے دو آدمی جن کا فیصلہ ہونا تھا اس کی سرد نگاہ پڑتے ہی سمٹ سے گئے۔ تخت پر بیٹھے سلطان نے اشارہ کیا کہ کارروائی شروع کی جائے۔ انصاف بھی وہی تھا اور نظام کی کنجی بھی اسی کے ہاتھ میں تھی۔ سردار، میں اپنی رشتہ داری ختم کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بیٹی کا ہاتھ خورشید کے بیٹے توقیر سے واپس لینا چاہتا ہوں۔ باپ ہونے کے ناطے یہ میرا حق ہے۔ میری گزارش ہے کہ میری بات سمجھی جائے۔ کل میں نے توقیر کو جوا کھیلتے دیکھا ہے۔ نشے کا عادی تو وہ پہلے ہی ہے، اگر کل کو اس نے میری بیٹی کو کسی داؤ کی قیمت بنا دیا تو؟ وہ کندھے پر رکھی چادر کو دونوں ہاتھوں میں سمیٹتے ہوئے دوسرے شخص کی طرف دیکھنے لگا۔ سردار، اس کی بیٹی میری بہو ہے، مجھے یہ رشتہ ختم کرنا ہرگز منظور نہیں۔ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے کسی دوسرے مرد کی ڈولی آنے دے گا؟ میرا بیٹا اتنا بے غیرت نہیں ہے۔ خورشید تقریباً گریبان چاک کرنے لگا اور حمایت حاصل کرنے کے لیے ارد گرد بیٹھے سرداران کی طرف دیکھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم اس گاؤں کے اصولوں پر مزید ضرب نہیں لگنے دیں گے۔ ایک پگڑی والے نے قہر آمیز انداز میں لڑکی کے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کی بیٹی توقیر کی ہونے والی بیوی ہی رہے گی۔ باقی سرداران نے بھی حمایت کے لیے اس بات میں سر ہلانا شروع کر دیا تھا۔ میں اس بات کا کیا مطلب سمجھوں؟ کیا میرے ہوتے ہوئے روایات پر کسی نے سیاہ چادر ڈال دی ہے؟ سردار کی ٹھہری ہوئی نگاہ سرپنچ کے اس بزرگ پر پڑی۔ جواب دینے سے پہلے اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے خان اشفاق کی طرف دیکھا تھا۔ سردار، انصاری کی بیٹی نے جو قدم اٹھایا ہے اس نے ہماری عورتوں کو بھی راستہ دکھا دیا ہے۔ وہ بھی شہر جانا چاہتی ہیں تاکہ تعلیم کے نام پر ہماری پگڑیوں کو اپنے قدموں تلے رون سکے۔ مختصر بات یہ ہے کہ انصاری کی چھوری نے اس سرپنچ میں جس جرأت کا مظاہرہ کیا ہے وہ ہم سب کو قبول نہیں۔ ہماری متفقہ رائے ہے کہ اگر کوئی لڑکی چاہے اپنی مرضی سے یا اپنے گھر والوں کی مدد سے پڑھائی کے نام پر اس گاؤں سے باہر گئی تو ہم اس کے خاندان کو گاؤں بدر کر دیں گے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سردار، کل میری بہو نے بھی مجھے جواب دیا تھا، اور میرا بیٹا اپنی بیوی کو اللہ میاں کی گائے کہہ کر طعنے دے رہا تھا۔ وہ عورت ہمارے جوانوں کے ذہنوں پر اپنا اثر چھوڑ چکی ہے۔ میری بیٹی بھی کہنے لگی ہے کہ وہ مرجینہ کی طرح بننا چاہتی ہے۔ ہم مزید ایسی باقی عورتوں کو جنم نہیں دینا چاہتے۔ ہاں سردار، ہم اپنی بغیرتوں کا جنازہ نہیں نکالنا چاہتے، نہیں چاہتے، نہیں چاہتے۔ ایک بازو فضا میں بلند ہونے لگا، احتجاجی آوازیں بلند ہو گئیں، یہاں تک کہ شیشم کے درختوں پر بنے گھونسلوں میں بیٹھی چڑیاں بھی خوفزدہ ہو کر اڑ گئی تھیں۔ بند کریں گے نعرے، ہر کوئی خاموشی کو اپنا زیور بنا لیں۔ سردار کی گرجدار آواز فضا میں گونجی تھی، نیلی آنکھوں میں جھلکتا جاہو جلال نیزوں کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ میکائل، آپ اس طرح ان بزرگوں سے بات نہیں کر سکتے، یہ ہمارے بڑے ہیں، خان اشفاق نے آہستگی سے کہا تھا، مگر قریب بیٹھے ایک سردار نے سن لیا اور بات لمحوں میں پورے پنچایت میں پھیل گئی تھی۔ تمام سفید داڑھیوں والے بزرگوں کے چہرے خطرناک حد تک سخت ہو چکے تھے۔ میں یہاں کسی کو بھی غلط بیانی کی اجازت نہیں کرنے دوں گا، اور آپ سب کی زبان پر انصاری کی بیٹی کا ذکر بھی کیوں آیا؟ بھول مت جائیں وہ اس گاؤں کے سردار کی بیوی ہے، اور اس گاؤں کی سردارنی بھی۔ یہ مقام انہیں آپ کے ہی منتخب کردہ سردار دے رہا ہے۔ وہ بنی میں آئی ہوئی عورت ہے سردار۔ سردارنی کا درجہ ہم ماں اور بہن جیسے معزز رشتوں کے برابر سمجھتے ہیں۔ آپ جیسے مرد کے منہ سے معزز لفظ سننا بھی اس لفظ کی توہین ہے جو اپنی بیوی کو بالوں سے پکڑ کر پورے آنگن میں گھسیٹتا ہے۔ سردار، وہ حد سے بڑھ گئی تھی، اس کا راستہ بھٹک گیا تھا، زبان درازی پر اتر آئی تھی۔ خدا نے ہمیں حق دیا ہے کہ اپنی عورتوں کو قابو میں رکھنے کے لیے ان پر ہاتھ اٹھائیں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ میرے سامنے اللہ کے نام پر جھوٹ مت بولو۔ سردار کی آواز برف کی طرح سرد تھی۔ میں حکم دے سکتا ہوں کہ وہ ہاتھ کاٹ دیا جائے جس نے کبھی تمہاری بیوی کے بالوں کو جکڑا تھا۔ سلطان نے انتباہ کی تھی، یعنی خطرے کی گھنٹی بجی۔ خان اشفاق، ہمیں ایسا سردار نہیں چاہیے جو ہماری عزت کرنا نہ جانتا ہو۔ اس سردار کو ہماری عمروں کا لحاظ بھی نہیں۔ ایک نیا چہرہ سامنے آیا تھا، میکائل کی نگاہ اس پر ٹھہری تھی۔
آپ وہی ہیں نا جو ہر اتوار اپنے ساتھیوں سمیت شہر کے نکڑ پر بنے طوائف خانوں کا رخ کرتے ہیں؟ لگتا ہے ان کوٹھوں کی سبز روشنی نے آپ کی عقل کو بھی ہرا کر دیا ہے۔ پورا مجمع ساکت رہ گیا۔ غیرت کے بلند دعوے کرنے والے شخص کا داغدار کردار سب کے سامنے آ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر قمیض کے 5ویں بٹن تک بڑی سفید داڑھی لانتی لگنے لگی تھی۔ کیا آپ سب کو واقعی لگتا ہے کہ یہاں بیٹھا ہر شخص فرشتہ ہے؟ اس کی نگاہیں پھسل کر ایک حصار بنانے لگی۔ مجھے تو ہر چہرے کے پیچھے وہ شیطان دکھائی دیتا ہے جسے آپ سب چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایک شرمندہ سرخ چہرے والے سردار کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کی بہو نے زبان درازی کی، تو پھر مجھے آپ کے بیٹے کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دینا چاہیے جو اپنی بیوی کو اپنے باپ کے ہاتھوں رسوا ہونے دیتا رہا۔ صد افسوس، افسوس خانہ اشفاق کے اندر سے یہی صدائیں نکل رہی تھیں۔ مرجینہ انصاری اب میکائل جبل خان کی بیوی ہے۔ میں انہیں اس گاؤں کی سردارنی کے منصب پر فائز کرتا ہوں، اس نے نشست سے ذرا آگے جھکتے ہوئے کہا تھا۔ رہی بات اس گستاخی کی جو آپ سب سے میری بیوی کی شان میں سرزد ہوئی ہے، تو اپنی ناکیں رگڑ کر معافی مانگے، ورنہ اپنی زبانیں کٹوانے کے لیے تیار رہیں۔ میکائل، خان اشفاق، اگر آپ نے مزید ان سرداران کی حمایت کی تو میں یہی سمجھوں گا کہ آپ بھی میری بیوی کی کردار کشی میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اسے معاف کرنا میرے لیے ناممکن ہوگا۔ فضا میں صرف بھاری سانسوں کی آوازیں باقی رہ گئی تھیں، مگر کوئی بولنے کی ہمت کرے گا؟ یہ ان کی خوش فہمی تھی۔ کاکا، آپ کی بیٹی جہاں رشتہ رکھنا چاہتی ہے وہیں رکھا جائے گا، یہ اس کا شرعی اور قانونی حق ہے، اور اگر آپ نے اس کے لیے کوئی دوسرا لڑکا پسند کر رکھا ہے تو اگلے جمعے میں خود اس کے نکاح کے گواہوں میں شامل ہوگا۔ سردار خورشید، پہلی بار اس کی آواز واقعی بلند ہوئی تھی۔ اپنے بیٹے کو راہ راست پر لے آؤ، اگر وہ دوبارہ اس لڑکی کے آس پاس بھی دکھائی دیا تو اپنے کفن کا انتظام خود کر لے۔ زریاب خان، باہر آپ کے ماں باپ بیٹھے ہیں، ذرا شرم کر لیجئے۔ دن کے اس وقت ہم نے کنڈی لگا رکھی ہے، وہ کیا سوچیں گے؟ وہ اس کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا اور اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائے ہوئے تھا۔ میرے ماں باپ کبھی میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور نہیں دیکھنا چاہیں گے، مجھے یہ لمحے اپنے قریب رہ کر جینے دو سجیلا۔ اپنے سے دور رہنے کا مت کہو، میری پیاس مزید مت بڑھاؤ، ویسے بھی میں مدتوں سے ایک صحرا بنا ہوا ہوں۔ میں نے آپ کو ہر سانس کے ساتھ یاد کیا ہے، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ کو ان 3 برسوں کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ لرزش محسوس ہوئی تھی لفظوں میں۔ تم مت کیا کرو معاف، میں سزا کا ہی حقدار ہوں۔ بتاؤ سجیلا، میرے اس گناہ کا ازالہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرا دل خود گواہی دیتا ہے کہ میں صرف تمہاری نفرت کا مستحق ہوں، مگر تمہاری بے رخی برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھ سے دور مت جانا، اس کے علاوہ ہر سزا سر آنکھوں پر۔ سجیلا کے لبوں پر ایک نم مسکراہٹ ابھری تھی۔ میں آپ کو سزا دوں تو جس کندھے پر سر رکھ کر جیتی ہوں وہی جھک جائے گا۔ آپ میرے جینے کی وجہ ہے، میری زندگی کے سب سے قیمتی انسان۔ وہ اس کے ماتھے پر اپنے مخملی نرم لبوں کا لمس ثبت کرنے لگی۔ زریاب کا سینہ گہری سانس کے ساتھ اوپر اٹھا تھا اور پھر جیسے وہیں رک گیا، بلکہ جھپکنا بھی اسے اس حسین خواب سے نکلنے کا راستہ محسوس ہونے لگا تھا۔ کس نے کہا کہ گنہگار کو کبھی جنت کا سکون نصیب نہیں ہوتا؟ خدا کی قسم، تمہارا یہ نرم لمس اس دنیا میں میرے لیے واحد سکون ہے۔ تم نے میری روح کو شاداب کر دیا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت کو اپنے لبوں سے چھونے لگی تھی۔ اسے اپنے خون کی رفتار تیز ہوتی محسوس ہوئی تھی، حلق میں گرہ سی ابھری اور پلکیں کسی مقناطیسی قوت کے زیر اثر بند ہونے لگی تھیں۔ آپ کو اپنی سزا چاہیے تھی، مگر میرے پاس آپ کو محبت دینے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ دل چاہتا ہے دنیا دیکھ لے کہ چاہنے والی عورت اپنے ہر انداز، ہر لفظ اور لمس میں کتنی شفا رکھتی ہے۔ اس کی آواز شدت جذبات سے بھاری ہو گئی تھی۔ زار، یہ دنیا سچے دلوں کا ساتھ نہیں دیتی۔ مجھے اپنے بارے میں سب کچھ تمہارے منہ سے سننا ہے۔ مجھے اپنی محبت سے بھر دو، میری ہر محرومی کو نوچ کر پھینک دو۔ بند ٹوٹ گئیں۔ وہ پھر سے روئی تھی۔ میرے اندر وہ جنم لینے والی جلن مجھے خود سے گھن ہونے پر مجبور کرتی تھی، جب کسی خوش جوڑے کو دیکھ کر وہ میرے اندر جاگتی تھی۔ تم نے آنے میں بہت دیر کر دی زار۔ وہ اسے آہستگی سے اپنے اوپر جھکانے لگا تھا۔ تم سننا چاہتی ہو کہ تم زریاب خان کے لیے کیا ہو؟ تو سنو۔ تمہاری جدائی نے مجھے نشئی بنایا تھا۔ میں نے سگریٹ پینا شروع کر دیا تھا، تب دھواں اڑاتے اڑاتے میں خود کو اندر سے بھی جلا رہا تھا۔ وہ چند ثانیے وقفہ کرنے لگا۔ میں نے ہر دن تمہیں نہ دیکھ سکنے کی قیمت چکائی ہے، کیونکہ میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا تھا، اور اپنے جسم کے ہر حصے میں اٹھنے والی موت، اس موت جیسی بے چینی کو روک بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ تم نے لوگوں کو ترستی نگاہوں سے دیکھا ہوگا، مگر میں نے تمہاری ہر چیز کو حسرت سے دیکھا ہے، چاہے وہ تمہارا سرہانہ ہو یا دوپٹہ۔ تم جانتی ہو تمہاری کنگھی ہر روز کہاں غائب ہو جاتی تھی؟ جب بھی میں حویلی آتا اسے چرا کر اپنی جیب میں ڈال لیتا تھا، کیونکہ اس میں تمہارے ان خوبصورت زلفوں کی خوشبو بسی ہوتی تھی، اور کبھی کبھار خوش قسمتی سے ایک آدھ بال بھی۔ ایک غیرت مند پٹھان مرد کتنے فخریہ انداز سے اپنی عجیب حرکتوں کا تذکرہ کر رہا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔
ہائے، اس ہنسی کی کھنکھناہٹ کا کوئی بدل کبھی کسی دھن میں نہیں تھا، نہ کبھی ہو سکے گا۔ اس کے چہرے پر ایسی گلابی سرخیاں چھا گئی تھی جیسے وہ اور کے گلاب میں نہا کر تازہ دم ہو گئی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ آج کھانا نہیں کھا پاؤں گی۔ آپ کی محبت نے خوشی کی انتہا کر دیتی ہے، میری تو بھوک ہی ختم ہو گئی ہے۔ تمہارے حصے کا کھانا میں کھا لوں گا اور میرے حصے کا تم کھاؤ گی۔ آج میں 1 روٹی کھاؤں گا اور تم 3۔ میں دیکھ رہا ہوں تم کھانے کے معاملے میں بہت نکچڑی ہو گئی ہو۔ ذریعہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ میرا معدہ پھٹ جائے۔ میں آپ کی طرح نہیں ہوں کہ آرام سے 3 روٹیاں کھا لوں گی۔ آج تو کھانا پڑے گا کیونکہ تمہاری وجہ سے مجھے بھی بھوکا رہنا پڑے گا۔ اگر تم تھوڑا زیادہ کھاتی تو مجھے آج پوری رات بھوک کی شدت سے نڈھال نہ ہونا پڑتا۔ زار، یہ آپ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ آپ نے یہ بچکانہ شرط کیوں رکھی ہے؟ کل اماں شکایت کر رہی تھی، کہتی ہے تم 1 ہفتے سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھا رہی، تو آج سے میں بھی بھوکا رہوں گا۔ میں پھر ناراض ہو جاؤں گی اور میں پھر خالی پیٹ تمہیں مناتا پھروں گا۔ ہو سکتا ہے بھوک سے بے ہوش ہو کر تمہارے قدموں میں ہی گر پڑوں۔ بہت بری بات ہے، آپ اس طرح مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھر سے پھیرنے لگی تھی۔ اتنا بھی کچھ نہیں، بس میری خاطر 3 روٹیاں کھا لو۔ زیادہ سے زیادہ 2 کھا سکتی ہوں، لیکن پھر آپ کو بھی 2 روٹیاں کھانی ہوں گی۔ نہیں، میں 1 ہی کھاؤں گا اور تم 3۔ آج کے بعد تمہاری یہ نہ کھانے والی ضد ختم ہو جائے گی۔ تو پھر میں ایسا کرتی ہوں، چاول بنا لیتی ہوں۔ وہ سر ٹیڑھا کر کے اسے دیکھنے لگا اور وہ گردن پیچھے گرا کر زور سے کہا لگا بیٹھی۔ وہ جو اتنی دیر سے اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی ایک ہی چال میں ہار گیا تھا۔ رات کے آخری پہر تھے، اندھیرا اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جبل حویلی کے لان پر قابض ہو چکا تھا۔ کھیتوں میں گھری اس حویلی میں ہر طرف گہری خاموشی بسیرا کیے ہوئے تھی۔ ایک کمرے میں جلتی مدھم زرد بتی کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے لٹوں سے بنی سنہری چوٹی اس کے گالوں پر کسی سانپ کی مانند نقش تھی۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے اور جسم میں ایک بے چینی سی تھی۔ سرہانے سے آتی روشنی میں اس کی پیشانی پر پسینے کے ننھے قطرے چمکنے لگے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں، ہاتھ خود بخود مقام قلب پر ٹھہر گئے، مگر دل کسی اندرونی شور و غل میں اتنا مگن تھا کہ اس پر رکھے پرسکون ہاتھ کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ کمرہ ویسا نہ تھا جیسا اس کی یادوں میں تھا۔ جدید طرز کا بڑا بیڈ، دونوں اطراف لگے لیمپ، دائیں جانب بنے واش روم اور سامنے وال گلاس پر پڑے دبیز پردے۔ اس نے گردن موڑ کر دیوار پر لگے ٹائم پیس کو دیکھا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ وہ اپنا گمشدہ آنچل ڈھونڈنے کے لیے کمبل ہٹانے لگی جو کچھ فاصلے پر پڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا، اس کی نظر اپنی برہنہ کلائی پر پڑی جو آستین کے قدرے اوپر ہونے کی وجہ سے اس کی دودھیا رنگت کی گواہی دے رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے جسم پر بال کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ خوفزدہ سی ہو گئی، گلا پہلے ہی خشک تھا، ہونٹ بھی سوکھی پنکھڑیوں کی طرح سخت محسوس ہونے لگے۔ وہ بیڈ سے اتری اور کمرے سے باہر نکلی۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، مگر بے سود۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ ایک سمت بڑھ رہی تھی کہ اچانک کانوں میں ایک آواز پڑی۔ کوئی مقدس زبان میں کچھ ورد کر رہا تھا۔ وہ تلاوت تھی، عربی زبان میں مقدس قرآن کی مقدس آیات کی خوشنما تلاوت۔ وہ اس کمرے کے قریب ہوئی جس کا دروازہ نیمواں تھا۔ وہ رولنگ چیئر پر بیٹھا ہچکولے کھاتے ہوئے اپنے خدا سے سرگوشیاں کرنے میں مگن تھا۔ بے اختیار اس کے قدم اس جانب اٹھ گئے۔ کائنات کا سکون اس نورانی چہرے پر بکھرا ہوا تھا۔ سورہ رحمان کی آخری آیات ختم ہوئی تھیں۔ وہ کچھ دیر کے لیے ساکت رہا، پھر اس کی آنکھوں میں جنبش ہوئی۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ وہ کھڑی تھی اس لیے اس کو بھی اٹھنا تھا۔ اس نے سوال نہیں کیا، وہ خود آئی تھی تو اسے ہی بتانا تھا۔ حافظ قرآن ہیں آپ؟ میکان کے انداز میں سوال کیا۔ نہیں، میری سوتیلی ماں نے مجھے سورہ رحمان حفظ کروائی تھی، شاید میں اتنا ہی خوش نصیب ہوں۔ اس کے چہرے کے خطوط میں ایک ہلکی سی لرزش آئی تھی۔ معذرت، میں نے آپ کی تلاوت میں خلل ڈالا۔ نہیں، میری تلاوت مکمل ہو چکی تھی۔ میں یہ آیات پڑھتے وقت اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتا ہوں۔ آپ اگر صبح تک کھڑی بھی رہتی تو بھی آپ کی موجودگی مجھے بھٹکا نہیں سکتی تھی۔ ایک عجیب سا احساس اسے قید کر کے اب اپنی سرمئی آنکھوں پر پلکوں کا بوجھ گرانے لگی۔ آپ کی پیشانی پر پسینہ چمک رہا ہے، کیا برا خواب دیکھا ہے آپ نے؟ مجھے نئی جگہوں سے ڈر لگتا ہے۔ آپ نے خود ہی الگ کمرے میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا تھا، لیکن ابھی اس نے ہاتھ پیچھے باندھ لیے۔ مجھے ابھی نیند نہیں آئے گی۔ مجھے بھی نہیں آ رہی۔ کیا اتفاق ہے؟ آپ کو کیوں نہیں آ رہی؟ میرا مطلب ہے میرے ساتھ تو ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے۔ مجھے بے خوابی کی بیماری ہے۔ میں جا رہی ہوں۔ مڑتے ہوئے اس کے قدم سست پڑ گئے۔ اسے یقین تھا کہ وہ روکے گا۔ مت جائیے، یہیں رکیں، بات کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں۔ اس کا مان رکھا گیا سردار اس کی امیدوں پر پورا اترا تھا۔ کمرے سے باہر بیٹھ سکتے ہیں، باغیچے یا ڈرائنگ روم میں؟ وہ اس کے قریب ہوا اور اپنے کندھوں سے چادر اتارنے لگا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس بار خوف نے سانس لیا تھا۔ باہر آپ کو ٹھنڈ لگے گی، آج رات ہوا چل رہی ہے۔ اس کے کندھوں پر اپنے چادر پھیلانے لگا۔ مجھے گرمی زیادہ لگتی ہے۔ وہ مٹھی میں چادر کا کونا پکڑ کر بولی تھی۔ نہیں لگے گی آج۔ وہ اس کے یقین کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا آپ چائے پئیں گی؟ میں بنا لوں، پھر باتیں بھی کر لیں گے۔ چائے بناتے وقت باتیں نہیں ہو سکتی کیا؟
کیوں نہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ تو چلیے، وہ اشارہ کر کے اسے آگے جانے کا اشارہ کرنے لگا۔ وہ اس کے پیچھے ہو دیا۔ راہداری کے مدھم روشنی میں اس کے گزرنے سے ایک بھرپور مرد کی پرچھائی بن رہی تھی۔ دور سے دیکھنے والا بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ نظریں جھکائے چل رہا ہے۔ صاحبہ پہلے کیا کرتی تھیں؟ وہ اپنی رات والی جگہ پر کھڑا ہو کر شیلف سے کمر ٹکاتے ہوئے بولا تھا۔ میں ایک پروفیشنل آرٹسٹ ہوں۔ اسلام آباد کی معروف آرٹ یونیورسٹی سے میں نے مختصر مدت کی ڈگری لی تھی، کیونکہ رنگوں کو پیشہ بنانے کے لیے صنعت ضروری تھی۔ وہ چولہے پر پانی رکھنے لگی۔ یہ شوق آپ کو کیسے لگا؟ وہ ایک لمحے کے لیے رک گئی تھی۔ ہاتھ الائچی ڈالنے کے لیے اٹھایا تھا مگر تھم گیا۔ کہیں یہ شخص طنز تو نہیں کر رہا؟ مگر اس کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ میں نہیں جانتی، بچپن میں جلی ہوئی لکڑی سے فرش پر تصویریں بناتی تھی۔ اماں جان بہت ڈانٹتی تھیں، کئی بار ان کے ہاتھوں چپل بھی کھاتی، کیونکہ ان کو پوچھا لگانے میں تکلیف ہوتی تھی اور میں صحن کا ماربل بد شکل کر دیتی تھی۔ پھر نماز پڑھتے وقت بھی مسئلہ ہوتا تھا۔ وہ ہر وقت ڈراتی تھی کہ ان تصویروں کو تم روز محشر سانس دو گی، مگر میں سنی انسنی کر دیتی تھی۔ سردار کے نکاح میں آنے کے بعد وہ پہلی بار کسی طنز کے بغیر مسکرائی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر چائے ابلنے لگی جسے وہ کپ میں چھاننے لگی۔ یہ لیجیے، ہاتھ بڑھا کر اس نے کپ سامنے کیا۔ چینی تو نہیں ڈالی آپ نے؟ لیکن آپ نے تو کل شام منع کیا تھا۔ تب آپ نے چائے سے گھونٹ بھرا تھا۔ بے ساختہ ایک بے ترتیب سانس اس کے لبوں کو کھولنے لگی۔ میں ڈال لیتی ہوں۔ وہ واپس ڈبیاں تلاش کرنے لگی اپنے مطلوبہ ڈبے کو ڈھونڈنے کے لیے۔ کیا مصیبت ہے، ابھی تو یہیں تھی۔ شکر ہے، ڈبی سامنے ہی پڑی تھی مگر اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ کتنا لیں گے آپ؟ وہ بھی ڈھکن کھولنے کے جتن کر رہی تھی۔ 3 چمچ۔ کیا؟ بے ساختہ اسے اپنی عجیب رد عمل کا احساس ہوا۔ ادھر دے مجھے، آپ سے نہیں کھلے گا۔ آپ سے بھی نہیں کھلے گا۔ ایسا ہے کیا؟ مجھے دیکھنے دیں۔ وہ بھی زور آزمائی کرنے لگا۔ آپ نے صحیح کہا تھا۔ وہ ہار مان کر واپس شیلف پر اس کو رکھا۔ آپ ایسے ہی پی لیجئے، کیا ہو جائے گا؟ نہیں، مجھے اپنی زبان کا ذائقہ خراب نہیں کرنا، چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پیتے چائے۔ ایسے کیسے؟ میں نے اتنی محنت سے چائے بنائی ہے، آپ کو حامی نہیں بھرنی چاہیے تھی۔ پھر وہ برا مان گئی تھی۔ تو میٹھا کر دیں اس چائے کو، آپ کی محنت ضائع نہیں جائے گی۔ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ بڑبڑائی اور پھر اس کی نظریں اس سے جا ٹکرائیں۔ خان، آپ کی بھی عجیب حرکتیں ہیں۔ آپ جو سوچ رہی ہیں میں وہ نہیں کرنے والی۔ وہ ڈٹائی سے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ صاحبہ، آپ ہمیشہ اپنی مرضی کی مالک رہیں گی۔ میں نے کہا ہے نا، میں آپ پر کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا۔ تو پھر پی لیجئے۔ اب اس کے پاس احتجاج کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ کیا آپ کو برا نہیں لگے گا کہ آپ کا شوہر یہ بدمزہ چائے پی لے؟ مجھے ابکیاں آ سکتی ہیں، میں اتنا کڑوا نہیں کھاتا۔ اس کے شوہر کہنے پر اس کے اندر کچھ بدلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں گھونٹ بھروں گی تو چائے کیسے میٹھی ہو جائے گی؟ اس نے ناسمجھ مگر اکتائے ہوئے لہجے میں سوال داغا۔ آپ نہیں سمجھیں گے مگر آپ جیسی سے میرا بہت گہرا تعلق ہے۔ خدارا اس پر سوال نہ کریں، میں نہیں بتا سکتا۔ اس کے منہ سے الفاظ چھین لیے گئے تھے۔ وہ جھجکتے ہوئے کپ منہ کے قریب لائی، پھر دور کیا، پھر ابو سے چائے مس ہوئی۔ وہ اس کے لیے بسم اللہ پڑھنے لگا تھا جو اس کے کانوں تک پہنچا تھا۔ اس نے چھوٹا سا گھونٹ بھرا تھا۔ آپ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بہت اللہ والے ہیں؟ وہ بھڑکتے ہوئے اپنے دل کی بڑھتی دھڑکنوں کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر کام شروع کرنے میں اللہ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ آپ نے چائے پیتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی، لیکن مجھے تو پڑھنا ہی تھا۔ کیوں پڑھنا تھا آپ کو؟ مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ کے لب یا زبان جل نہ جائے۔ خان، بس ایک پکار، صرف اس کا دیا ہوا نام، اور میکائل جبر خان کے کھڑے ہونے کا زاویہ بدلنے لگا۔ کچھ بہت گہرے دفن جذبات پر اس نام سے جگا گئی تھی۔ مجھے لگا تھا باتیں کریں گے۔ خیر، آپ کی مرضی، لیجئے یہ۔ وہ وہاں سے تیزی سے نکلی، لیکن اس کے کندھوں پر پڑی مردانہ شال کا پلو شکر کے ڈبے کے نوکیلے حصے میں اٹک گیا۔ وہ نیچے گرا۔ ڈھکن ڈھیلا ہونے کی وجہ سے سفید چینی کے دانے سنگ مرمر پر بکھر گئے۔ وہ اپنی شکواں کا ناز اور آنکھوں سے اس کے نیلی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ ایک ٹھنڈی آب بھرتے ہوئے اس کی بنائی چائے سے سپ لینے لگا جو اس کے چکھنے سے میٹھی ہو گئی تھی، لیکن وہ ابھی بسم اللہ پڑھنا نہیں بھولا تھا۔ فرق اتنا تھا کہ اس بار کسی نے نہیں سنا، حتیٰ کہ اس کی خود کے سماعت نے بھی نہیں۔